اس پچھلے رکوع کے اندر بلکہ اس کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دین اسلام کو قبول نہ کرنے یا اس کا انکار کرنے کے ممکنہ 5 امکانات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، 5 ممکنہ وجوہات وہ بیان کی ہیں کہ اگر یہ وجہ ہو تو چلے وہ حق کا انکار کریں، قرآن پہ ایمان نہ لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہ کریں تو بات بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، 5 میں سے 4 امکانات ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا آخری سبق جو تھا آیت نمبر 71 پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 امکانات بیان کرنے کے بعد ان پہ تبصرہ فرمایا، پھر اس کے بعد آگے 5ویں امکان کا ذکر ہے۔ میں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر حق پیچھے لگ جائے ان کی خواہشات کے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یقیناً بگڑ جائیں آسمان بھی اور زمین بھی، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان میں ہے۔ اصل تو حق جو آتا ہے وہ خود اس قابل ہوتا ہے، اس لیے آتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لیکن اگر کام الٹ ہو جائے کہ بجائے حق کی پیروی کرنے کے الٹا حق کو وہ اپنے پیچھے لگایا جائے، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ آسمان بھی بگڑ جائیں گے، زمین بھی بگڑ جائے گی، اور ان کے درمیان کی مخلوقات بھی درم برم ہو جائیں گی۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت، ان کا ذکر لے کے آئے ہیں، وہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اپنی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت اور معنویت رکھی ہے، کہ بعض اوقات ایک لفظ جو ہے وہ 2 معنی دیتا ہے اور بیک وقت دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کی خوبی اور اس کا یہ خصوصیت ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کا ذکر دیا، بل اتیناہ، بلکہ ہم لائے ان کے پاس ان کا ذکر۔ ذکر عربی زبان کے اندر 2 معنی میں آتا ہے، ایک ذکر پر معنی نصیحت اور ایک ذکر پر معنی عزت، شرف، مقام و مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اگر پہلا معنی لیں ہم یعنی نصیحت، ٹھیک ہے، تو پھر یقیناً اہل مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی، نصیحت کے اندر یہی ہوتا ہے نا کہ اچھی باتوں کی ترغیب دی جاتی ہے اور بری باتوں سے روکا جاتا ہے، اسی کو ہم نصیحت کہتے ہیں۔ ہم نے کسی بندے کی خیر خواہی کی، اس کو سمجھایا ہو، اچھی باتیں بتائی ہوں، بری باتوں سے روکا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میں نے بڑی نصیحت کی ہے اس کو، اور مانتے ہی نہیں ہے، اس نے میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا۔ تو اہل مکہ یہ کہہ سکتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ذکر کیا ہے نا کہ اگر ہمارے اوپر کتاب، لولا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہ، اگر یہ کتاب ہمارے اوپر اتاری جاتی نا تو ہم لوگوں سے بڑھ کر کے اس کو ماننے والے، ہدایت کو قبول کرنے والے۔ تو اللہ نے گویا ان کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو سب سے بہترین کتاب اپنا کلام دی، ٹھیک ہے، اور اس کلام کے اندر ان کے لیے نصیحت تھی۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، اچھی عقائد کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب اگر وہ قرآن کی ہدایات کو قبول کرتے ہیں تو ان کی جھوٹی چدراہٹ اور سرداری پہ زد پڑتی ہے، گندے کام چھوڑنے پڑتے ہیں، چوری چکاری، زنا کاری، اور پھر اسی طرح اجارہ داری، ٹھیک ہے، سودی کاروبار، اور جو اللہ تللے انہوں نے شروع کر دیا سب چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اس یہ نتیجہ تھا اس کے مخالف ہو، اس نتیجے کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر کے آئے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں اس کو رد کر دیا، سے منہ پھیر لیا۔ دوسرا معنی نصیحت کا ہوتا ہے عزت و شرف، مقام و مرتبہ، کہ اب دیکھیں قرآن کو معمولی کتاب تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، اور یعنی اللہ کیا ہے؟ شہنشاہ عالم، ٹھیک ہے نا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اللہ ہمارا بادشاہ تو اس کا کلام ہمارے کلاموں کا بادشاہ، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب سے نوازا، اپنے کلام سے نوازا، تو گویا پوری دنیا کے اندر جو ہزاروں لاکھوں قومیں بستی ہیں
ان میں سے اگر اہل عرب کو مکہ والوں کو خاص کیا تو پھر ان کا نام تو بنتا ہے نا، اس کی وجہ سے ان کو کریڈٹ جائے گا، عزت اور شرف کے اندر اضافہ ہوگا. تو یہ ان کے لیے اعزاز کی بات تھی کہ وہ اس کو مانتے، اس کو قبول کرتے، آگے اس کو پھیلانے والے بنتے. ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ تک انہوں نے اسے منہ پھیر لیا. فرمایا وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ اپنی نصیحت سے، اپنی ناموری سے منہ پھیرنے والے ہیں. پانچویں، 4 باتیں پہلے ہو چکی ہیں کہ اگر یہ وجہ ہوتی تو یہ نہ مانتے تو بات بنتی تھی، ان کی بات میں وزن ہوتا، چلو سمجھ آتی تھی، اس وجہ سے نہیں بات. ٹھیک ہے، وہ 4 باتیں اللہ نے پیچھے بیان کر دی ہیں. پانچویں بات، ان تسألہم خرجا، یا آپ ان سے طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں آمدنی. فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کی آمدنی ان کا بہت بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. فرمایا یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے آمدنی کہتے ہیں جو آدمی کسی سے ویکلی بیسس پہ اور منتھلی بیسس پہ یا سال بیسس پہ کوئی چیز لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ آپ نے مہینے بعد مجھے اتنی پیمنٹ دینی ہے، یہ اتنا پے کرنا ہے، آپ نے مہینے بعد کرنا ہے، سال بعد کرنا ہے. کسی کے ساتھ جو ایسا ہوتا ہے نا معاہدہ اس سے لینے کا، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں خراج کہتے ہیں، اس کو ٹیکس بھی ہم کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس طرح مسلمان کسی علاقے میں قبضہ کر دیتے ہیں تو پھر ان سے صلح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ان کی جان اور مال کے محافظ بن جاتے ہیں، تو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی جانوں کی اور آپ کے مالوں کی حفاظت کریں گے. اس کے نتیجے کے اندر پھر وہ اسلامی گورنمنٹ کو ایک مخصوص رقم پے کرتے ہیں جس کو عربی میں خراج اور اردو میں ہم یعنی انگلش میں ٹیکس اور اردو میں بھی ٹیکس ہی کہتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے نا، یا آپ ان سے خراج مانگتے ہیں، آمدنی مانگتے ہیں، بھائی میں تمہیں وعد و نصیحت کر رہا ہوں لہٰذا 2 لاکھ، ٹھیک ہے نا، پی ایم کی تنخواہ جو ہے نا مجھے دے دو. پی ایم کو 2 لاکھ بھی کم پڑتی ہے، تو اتنی تنخواہ آپ کو ان سے تنخواہ مانگتے ہیں، ان سے کسی پیمنٹ کا سوال کرتے ہیں، آپ ان سے تنخواہ مانگتے ہیں، سیلری مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہانہ مل گیا بھائی یہ تو عجیب نبی ہے کہ ابھی ہم کو وعد و نصیحت کے پیسے مانگتا ہے، الٹا ہم سے یعنی ہماری جیبیں خالی کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے فرمایا یہ بھی کوئی بات بنتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مانگتے ہی نہیں ان سے کچھ، آپ نے کبھی ان سے 1 روپے کا 1 ٹکے کا سوال نہیں کیا، کیونکہ یہ جو بھی دے دے کیا ہے آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گا. جبکہ آپ کا رب آپ کو جن انعامات اور عنایات سے نواز رہا ہے وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. فخراج ربک خیر، اللہ کی نعمت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی عنایات، اللہ کی نوازشیں، اللہ کے انعامات ہمیشہ رہنے والے. کوئی آپ کو 2 لاکھ دے دے گا، 3 لاکھ دے دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ختم. لیکن اللہ نے جن انعامات سے اور جن چیزوں سے، جن خصائص سے آپ کو نوازا وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں. اس لیے فرمایا تیرے رب کا خراج، تیرے رب کی آمدنی وہ بہت بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. فرمایا اصل وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ یقیناً آپ تو بلاتے ہیں ان کو سیدھے راستے میں. آپ کی جو دعوت ہے، آپ جس طرف بلاتے ہیں صاف اور شفاف راستہ ہے جس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے. ایک سادہ سا بندہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے بھائی یہ سیدھا راستہ ہے. تو جو اتنی واضح چیز ہو، اب کوئی بندہ اس کو اختیار نہ کرے تو پھر وجہ کیا ہے؟ وہ پاگل ہے، اس کے دماغ کے اندر کوئی خناس اور کیڑا ہے جو اس کو سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتا. تو فرمایا کہ یہ وجہ اللہ نے ممکنہ 5 وجوہات ذکر کرنے کے بعد کیا کہا کہ بھائی آپ سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں جس کے اندر کوئی بھی جھول نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا 2 × 2 والا کھلیا ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں. تو اب بھی اگر کوئی بندہ آپ کی بات کو فالو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود گمراہ رہنا چاہتا ہے، وہ ہدایت کو لینا نہیں چاہتا. لیکن جب آپ کسی بندے کے سامنے ایک بات بڑی سادہ سی ہو، آپ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں، اس کے اعتراضات کا جواب دے دیتے ہیں، اب اس کے پاس کوئی بھی بات نہیں ہے، اب پھر بھی وہ نہ مانے، میں نہ مانوں، تو میں نہ مانوں کا علاج کوئی نہیں ہے. پھر آپ کیا کہیں گے؟ تم ضدی اور ہٹ گرم ہو. ٹھیک ہے، تمہارے اندر تکبر ہے، انانیت ہے، نفرت ہے، ٹھیک ہے، مخالفت اور سرکشی ہے، جس کی وجہ سے تم میری بات نہیں مان. اگر نہ کوئی جواز تو پیش کرو نا، کیوں نہیں مانتے؟
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ تو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اب اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کے دماغ کے اندر خرابی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ خرابی کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے راستے سے یقیناً وہ ہٹنے والے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں، دنیا پہ فریفتہ ہو چکے ہیں۔ اور یہی چیز عام طور پہ انسان کو سیدھے راستے سے ڈگمگاتی ہے۔ جب بندے کا آخرت پہ ایمان ہونا، بندہ جتنا مرضی دنیا کے اندر نیچے اترا ہوا، جب اس کو پتہ ہوتا نا یہ مجھ سے چھوٹ جا رہا ہے، ختم ہو جا رہا ہے، میں نے ایک دن مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد پھر میں نے شہنشاہ عالم کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر قائم نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ضمیر اس کو کچو کے لگائے گا، جھنجھوڑے گا اس کو، بندے کا پتر بند نہ کر ایسے، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اللہ کے سامنے نہیں جانا، یہاں تو اپنا نام کما لے گا، چار بندے اپنے ساتھ ملا لے گا، کوئی ڈالر ریال اپنی جیب کے اندر ڈال لے گا، لیکن کب تک؟ اللہ کے پاس تو جانا ہے کہ نہیں۔ تو جب یہ خوف، ڈر، یہ احساس، ضمیر کی یہ دستک، ٹھیک ہے نا، انسان کو سیدھے راستے سے ہٹنے نہیں دیتی، لیکن جن بندوں کا آخرت پہ ایمان نہیں نہ ہوتا، ان کو پتہ یہی دنیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پھر انہوں نے پھر جو کے ساتھ جو خباثت ہو سکتی ہے، جو وہ لے سکتے ہیں، جو سرکشی ہٹ درمی دکھا سکتے ہیں، وہ دکھانے کا ان کو پتہ آخرت پہ یقین نہیں۔ تو مطلب یہ کہ جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، آخرت پہ یقین ہی نہ ہوتا، پھر وہ دنیا کے اندر نڈار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے ظلم ان کے لیے معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یعنی کہ نا ایمان سے گریزاں ہیں، منہ موڑنے والے، اس کی وجہ کیا؟ آخرت پہ ایمان نہیں، اللہ کے حضور پیش ہو کر کے جواب دینے کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھے راستے سے یقیناً ہٹنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور اگر ہم ان پہ رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور دور کر دیں، مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، جو ان کو تکلیف پہنچی ہے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، لَلَجُّوا، تو یقیناً یہ اصرار کریں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اس حال میں کہ یہ حیران پھر رہے ہوں۔ فرمایا کہ اگر ہم ان کو پہنچنے والی تکلیف کو دور کر دیں، اس کے نا یہ آیت سمجھنے والی ہے، پیچھے یہ بات آئی نا آیت نمبر آپ 64 کو دیکھیں، حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، آئی نظر، یہاں تک جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، مالدار لوگوں کو پکڑتے ہیں نا عذاب کے ساتھ، تو اچانک وہ کیا کرتے ہیں؟ چیخے چلانے لگتے، مارے گئے، روٹے گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا، اگر بعض لوگ مفسرین نے اس آیت کو نا، یہ آیت نمبر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، یہ 75 کو 64 کے ساتھ جوڑا ہے، کہ اصل میں یہ درمیان والی باتیں، یعنی وہ کفار کے بعض اعمال میں تبصرہ تھا، اصل اس آیت کا لنک اس آیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس طرح؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں تو اچانک وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ اب ان کے چیخنے چلانے پہ اگر ہم ترس کھا لیں، اگر ہم ان پہ رحم کریں، اور جو عذاب جس کے اندر ہم نے ان کو لپیٹا ہے، یہ کرونا شرونا ہم دور کر دیں، اور دیگر آفتیں، مصائب یہ ہم لے جائیں، تو بندے کے پتر نہیں بنے گے، سیدھے راستے پہ نہیں آئے، بلکہ کیا ہوگا؟ سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں اور آگے بڑھ جائیں گے، اور پرواہ بھی نہیں کریں گے، یعمہو، حیران کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی عذاب بھیجتا نا، کبھی کورونا آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، ٹھیک ہے، کبھی کوئی اور مصیبت آ گئی، وبا آ گئی، کوئی کچھ ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نا تنبیہ کرتا ہے، جھٹکا دیتا ہے، تھوڑا سا سمجھ جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے، ٹریک پہ آ جائے، بہتر کرنے اپنے آپ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں ڈالتے ہیں، شاید واپس آ جائیں، پلٹ آئیں، ٹھیک ہے، اور پلٹ آئیں گے تو یقیناً جو پہلے ہو چکا اللہ معاف کر دے گا، اور حالات بہتر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازے گا۔ لیکن یکدم بڑا عذاب آ کر کے انسان موت کے منہ میں چلے جائے، یہ اللہ کی بہت سخت پکڑ ہے۔
تو ایک اس کا یعنی کہ نا مفہوم بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہ آیت لنک کرتی ہے آیت نمبر 64 کے ساتھ کہ اگر ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیے اور وہ چیخنے چلانے لگے، پھر ہم ان پہ ترس کھا کر کے ان پہ رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور کر دیں، بندے کے پتر یہ نہیں بنے گے، ٹھیک ہے نا؟ لجو بلکہ کیا کریں گے؟ یقیناً یہ اصرار کریں گے، لجو میں نے اصرار کرنا، ڈٹے رہنا، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون اس حال میں کہ حیران پھرتے رہے، جس طرح ہم کہتے ہیں لتھی کی نہ چڑی کی، ٹھیک ہے نا، کوئی پرواہ نہیں، بس ان کو جی میں نے وہ غلط کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے، یہ اسی طرح ہے، یہ سرا حالات سے سبق سیکھنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض مفسرین نے اس کا دوسرا مفہوم بیان کیا، یہ لائت عام ہے، اس کا اس کے ساتھ لنک نہیں ہے، بلکہ یہ عمومی کفار کا رویہ ہے کہ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے نا اور وہ چیختے چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس سے اللہ نے فرمان کیا کہ سمندر کے اندر ہوتی ہیں، طوفان آ جاتا ہے، کشتی ڈبکانے لگتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ لات نہ منات نہ عزا نہ کچھ بھی، تب کیا کہتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ، یا اللہ تو ہی بچانے والا، اتنے کوئی پیر فقیر غوث اعظم داتا گنج بخش گنج شکر کوئی کام نہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے مشرق تھے ویسے بہت اگے نا، وہ پھر بھی کہتے ہیں بابل آقا بیڑا تک، خواجہ اجمیر الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، ٹھیک ہے نا، یہ ظالم تب بھی بابیوں کو پکار دے، لیکن وہ مشرق جو تھے نا، وہ جب اللہ کہتا ہے کہ سمندر کے اندر وہ پانی کے بمبر میں پھنستے ہیں نا تو خالص اللہ کو پکار، اللہ آپ کو بچانے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم وہاں پہ ان کی فریاد کو پہنچ جاتے ہیں، وہ تکلیف ہم دور کر دیتے ہیں، طوفان سے واپس نکال لاتے ہیں، خشکی پہ لے آتے ہیں، یا کسی اور مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ان کو بچا لیتے ہیں، سبق نہیں سیکھتے، لا لجوا فی طغیانہم یعمہون، تو یقیناً وہ اصرار کرتے ہیں اپنی سرکشی میں، اس حال میں کوئی حیران نہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہلے معنی کے اندر یہ یعنی کہ نا ایک مخصوص ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، خوشحال لوگوں کا، دوسرے میں عام لوگوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو تب اللہ کو مانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ وہ مصیبت دور کر دیتا ہے، آسانی کے اندر آ جاتے ہیں، نارمل حالات کے اندر آ جاتے ہیں، تو بجائے اپنے اس وعدے میں قائم رہنے کے اس کو توڑ دیتے ہیں اور اپنے سرکشی کے اندر اسی طرح ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پہ قائم رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور اگر ہم پکڑ لیں ان کو عذاب کے ساتھ، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر نہ وہ جھکے اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑائے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا آئینہ ان کے سامنے رکھا ہے کہ تم سے پہلے لوگ بھی ایسے تھے کہ جب اللہ نے ان کو پکڑا عذاب کے اندر تو پھر کیا ہوا کہ وہ سرکشی اور ہٹ دردی نے دل سیاہ کر دیے تھے، پتھر ہو چکے تھے دل، ان کو اللہ کی پکڑ وقت رونا نہیں آیا، دل نرم نہیں ہوئے، ان کی معافی نہیں مانگی، اس طرح ہمارا حال کیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی، کھانے کو ملتا نہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ یعنی کہ نا نعوذ باللہ یعنی کہ نا بھی چوری چکاریوں پہ آ گئے ہیں، لیکن ہے کسی کو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کی توفیق، دل سخت ہو چکی، ٹھیک ہے، یہ آیت موجودہ حالات کے دور پہ بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا جب ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا، وہ اپنے رب کے سامنے جھکے نہیں، فَمَسْتَكَانُوا، وہ جھکے نہیں، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑائے، اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب فرماتا ہے اس لیے آئے تھے، وہ جھک جاتے اللہ کے لیے، گڑ گڑاتے اللہ معاف کر دیں، آئندہ نہیں ایسا کریں گے، سود نہیں کھائیں گے، گناہ نہیں کریں گے، بدکاریاں نہیں کریں گے، گندے پروگرام نہیں دیکھیں گے، اور عورت اور مرد کا جو اختلاط عام ہو رہا ہے اس پہ قابو ڈالیں گے، نمازوں کے پکے پابند بن جائیں گے، قرآن پڑھنے والے، یاد کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ بلکہ الٹا کیا ہوا کہ ماشاءاللہ ہم نے ارتگل کے اندر پی ایچ ڈی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا، ہمارے اکثر پاکستانیوں نے ماشاءاللہ ارتگل کے اندر پی ایچ ڈی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، رمضان کے اندر بھی ماشاءاللہ وہ لوگ جو ہے کہ نا اللہ ان کو توفیق دیتا تھا، رات کو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے یا ذکر کر لیتے تھے، وہ ماشاءاللہ شوق سے ارتگل کی عبادت کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، غازی بنتے رہے، یعنی کہ نا، تو یہ ہم نے یعنی کہ نا یہ حالات سے سبق سیکھا۔ فرمایا کہ پھر جب یہ حال ہوتا ہے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ ذا عذاب شدید، سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، اچانک وہ اس میں نا امید ہو، پتہ چلتا سارے کرتوت یہ ہو جائے، اب امید ختم ہو جاتی ہے، جب بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کسی کو بات مانی ہے، پھر امید بھی ہوتی ہے اللہ معاف کر،
سر سوری معاف کر دینا ٹھیک سر. جب ایک بندے کو پتا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کی ہے، اس کی پیار کی باتوں کو بھی میں نے ایسے بے دردی کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کبھی اس کا لحاظ رکھا ہی نہیں ہے، پھر بندے کو واسطہ ڈالتے ہوئے بھی ریکویسٹ کرتے ہوئے بھی نا عجیب محسوس ہوتا، پھر وہ ریکویسٹ نہیں کرتے، پھر تو ہم مرنا ہی. اللہ فرمایا کہ جب ہم نے پھر ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے پھر اچانک وہ نا امید ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، بعد اہل علم نے سخت عذاب یعنی کہ نا پہلے تو اللہ نے فرمایا نا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ کہ ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا. ٹھیک ہے نا. بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تھے تو انہوں نے آپ کو ستایا تو اللہ کے رسول ان کے خلاف دعا کی تو مکہ کے اندر قحط پڑ گیا تھا، کھانے کی چیزیں نہیں تھیں. تو اس سے عام عذاب سے یہ مراد ہے. اور عذاب شدید سے مراد بدر کے دن جب 70 کافر بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنے، وہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ بات مفسرین سے ہے. بعد نے یعنی کہ کچھ اور توجیحات بھی کی ہیں، لیکن یہ ساری ان کے مفسرین کی اپنے خیالات ہیں. ٹھیک ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ پہلے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے اور عذاب شدید سے مراد آخرت کا عذاب ہے. کیونکہ دنیا کے اندر جب عذاب آتا ہے نا، جب تک انسان کی حالت غیر نہیں ہوتی، جان نکلنے کے قریب انسان نہیں پہنچتا، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نا امیدی نہیں. تب بھی اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن آخرت میں جو جتنے مرضی چیخیں گے چلائیں گے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُ، اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائے. اب یہاں شنوائی نہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. یہاں پہ بندہ مسٹیک کر کے اصلاح کی طرف آئے، اللہ خوشی سے قبول کرتا ہے، معافی دیتا ہے. لیکن وہاں جو مرضی ترلا کرے، بند کرے، اللہ نے سننی نہیں. کافروں کو اس بات کا پتہ ہے. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، قیامت کے دن کافر مجرم نا امید ہو جائیں. یہاں اللہ نے فرمایا اچانک وہ نا امید ہو جائیں گے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب شدید سخت عذاب سے مراد آخرت کا عذاب، یعنی پہلے عذاب سے مراد آیت نمبر جو 76 کے اندر ہے 76 میں وہ دنیا کا عذاب مراد ہے، اور 77 کے اندر جو ہے نا حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے جس سے مجرم نا امید ہو جائیں گے اور ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوگی.